موجود ہیں ایک بار پھر تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور گلی صاحب سے ہم سب پوری کلیسیا پورا ہمارا اہل محلہ کچھ آپ سے ریکویسٹ کریں گے۔ یقیناً آپ نے پہلے بھی ہماری ریکویسٹ کو پورا کیا ہے اور ابھی بھی آپ ہماری ریکویسٹ کو یقیناً سنیں گے اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ سب سے پہلے ہمارا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے، ایجنڈے کے اندر ہم نے رکھا تھا کہ ہمارا نارویجن چرچ کا جو مسئلہ ہے، جیسے کہ آپ جان رہے ہیں کہ کرسمس کا پروگرام ہے اور یہاں پہ بہت پرابلم ہمیں ہوتی ہے۔ ہم پہلے کہاں گھومے ہیں، پھر کہیں جا کر ہمیں یہ ہال ملا ہے، اور 24 کی نائٹ کی جو پریئر ہوگی اس کے لیے ہمیں بہت پرابلم ہوگی، اور آئی تھنک سو کہ یو ہیو ٹو سی ان دیٹ ایریا۔ آپ نے نارویجن کا ایریا دیکھ لیا ہوگا کہ کیسے پانی بھرا ہوا ہے، اور سامنے ہمارا چھوٹا سا ایک اسکول ہے جس میں ہم خدمت کر رہے ہیں اور اپنے ملک کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تاکہ وہ آگے تعلیم یافتہ ہو کر اس ملک کا مستقبل بن سکیں، کیونکہ آج کے یہ بچے کل کا مستقبل ہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس جو وہ سارے ایریا ہے اس کو کور کروا دیں تاکہ ہم 24 کو اپنی پریئر کر سکیں۔ اور سیکنڈلی میں ساری کمیونٹی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے کہ ایک ہمیں ہماری کمیونٹی کے لیے ہمارے کمیونٹی کے اندر ہی ایک کمیونٹی ہال مل جائے، جیسے کہ KDA کے سامنے آپ دیکھیں کہ ایریا اتنا خالی پڑا ہے اور فضول میں وہ جا رہا ہے۔ اگر وہ کمیونٹی ہال ہمیں مل جائے، وہاں پر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گلی کے اندر اتنا گندا انتظام ہے کہ بیٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ تو اگر کمیونٹی ہال بن جاتا ہے، لوگ وہاں پر اپنی ہر پروگرام کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، میت وہاں پر جا کر عبادت کروا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی ایک اور ریکویسٹ ہے کہ ایک اور ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پہ اسکول بن رہا ہے نارویجن اسکول، اور اس کے اوپر چرچ بھی ہے، جیسے آپ کے نالج میں یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ کوڑا کرکٹ جو وہاں پر جمع ہو رہا ہے اور اس کو ہٹا دیا جائے تاکہ وہ آپ دیکھیں اس سے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ گندگی کا شکار ہونے کی وجہ سے جراثیم ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اور وہاں کا ماحول اچھا ماحول نہیں ہے، لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ یہ رد نہیں کیا ہے تو ابھی بھی نہیں کریں گے۔ ون تھنگ مور کہ دیٹ از یو پرومس ود اس آن 2018 کہ ڈور ٹو ڈور پانی ملے گا۔ ایم آئی رائٹ؟ کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ 2018 کے اندر آپ نے کہا تھا ڈور ٹو ڈور پانی ملے گا، لیکن جو پانی ہم نے KDA کے اندر سے پیسے دے کے لگوائے ہیں، کسی نے 60,000 دیا ہے، کسی نے 65,000 دیا ہے، ان کو پانی نہیں مل رہا۔ اور جو دوسرے علاقہ ہے جیسے کہ اعظم ٹاؤن چلے جائیں یا سوفٹ روڈ کی طرف چلے جائیں، ان سب ایریاز میں پانی جانا شروع ہو گیا ہے یہاں سے بند کر کے، کیونکہ پانی جو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ ان کو نہیں دیں، یہ ہر ایک جو شہری ہے اس کا رائٹ ہے، بیسک رائٹس ہیں ہمارے کہ ہمیں لائٹ پراپر ملے، ہمیں پانی ملے، ہمیں بجلی جو ہر 3 گھنٹے جاتی ہے اور 1.5 گھنٹہ آتی ہے یہ نہ جائے، یہ ہمارے رائٹس ہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں۔ ہمارے ایریے کے اندر اعظم بستی میں بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے، یہ آپ کے نالج میں ہے کہ 3 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے، ایون کہ دس از اے ونٹر سیزن بٹ دا لائٹ از گوئنگ ایز یوزول، کہ 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ لائٹ آتی ہے۔ اس میں لوگ مینٹلی اتنے سک ہو رہے ہیں، نہ ان کی رات کی نیند پوری ہو رہی ہے، بچے رات کو پراپر سوئیں گے نہیں، تو صدر صاحب ہم کیسے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے اچھا پڑھ سکیں گے اور اچھے پیپر دے سکیں گے، اچھا اپنا مستقبل بنا سکیں گے، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری ہم جو لیڈر صاحبان ہیں ان کی ہے۔ اور آئی تھنک سو کہ ہم جو چاہتے ہیں کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ پیچھے ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں، آگے جو ہمارے اپنے ایجنڈے میں آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزوں کو ان کا پورا کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ کھوکھر صاحب وہ سامنے آئے آپ کی بھرپور تالیوں کے اندر اور وہ کچھ اپنے لطف کشائی کریں گے۔ جناب پاسٹر محسن صاحب، پاسٹر نظمہ صاحب، پاسٹر خالد صاحب، اور یہاں آپ کے جو ہیڈ پاسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، پاسٹر لارنس صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ کرسمس کے حوالے سے جو کرسمس ڈنر کا یہ ایونٹ رکھا ہے اس میں آپ نے مجھے یہاں موقع دیا کہ آپ کے ساتھ میں شریک ہو سکوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کرسمس کی ایڈوانس مبارکباد دینا چاہتا ہوں
اور انشاءاللہ تعالیٰ کرسمس کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. اور ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جس طرح ہماری مذہبی تہوار ہوتے ہیں عید کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم آپ کے مذہبی تہوار آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کریں تاکہ آپس میں ہمارے جو ہم آگی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو. آپ نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں, میں پہلے اس پہ بات کر لیتا ہوں پھر بات آگے چلوں گی. ایک تو دیکھیں آپ نے نارویجن اسکول کی بات کی, اس اسکول کی بڑی خستہ حالت تھی اور ہمیں یہ پریشانی تھی کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو وہاں بچے پڑھتے تھے اور کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ تھا, تو ہم نے کوشش کر کے اس کو ڈیمولش کیا اور بہت زبردست قسم کی بلڈنگ بنے گی. اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کرسمس میں آپ کو تکلیف ہوگی, انشاءاللہ تعالیٰ اگلا کرسمس جو ہے وہ جب ہوگا تو اسکول کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہوگی. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو سال کے اندر اندر ہم مکمل کروا لیں. اور جو وہاں چرچ کا ایشو تھا وہ جس طرح پہلے تھا, ہم نے یہی کہا تھا کہ جب یہ عمارت بن جائے گی جس طرح نظام پہلے چلتا رہا اسی طرح اس کو چلاتے رہیں گے. آپ کو زیادہ بہتر ایک عمارت مل جائے گی اور ایک خوبصورت عمارت ہوگی. جو آپ نے کمیونٹی سینٹر کی بات کی ہے, دیکھیں ایک تو یہ لوگوں کے علم میں شاید کمی ہے کہ اس ملک میں کمیونٹی سینٹر کی تعمیر پر پابندی ہے. اس وقت کوئی اسکیم کمیونٹی سینٹر کے نام سے آ نہیں سکتی. اس کے بہت سارے اسباب ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بہت سارے اس کے ریزنز ہیں تو وہ بنتے نہیں ہیں. لیکن یہ جو آپ کے سامنے جگہ ہے جو واٹر بورڈ کی جگہ ہے جس کو انہوں نے اسٹور بنایا ہوا ہے جہاں پہ سارا ڈمپنگ ہوتی ہے, اس پہ ہم نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایک بڑے پارک کا پلان کیا تھا اور اس کا افتتاح بھی کروایا. لیکن پھر بیچ میں ہماری حکومت نہیں رہی تو وہ کام وہاں رک گیا. اب چونکہ ٹاؤن بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں ایک بڑا پارک بن جائے اور اس پارک کو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے مقاصد کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ایک اچھی سہولت ہوگی اس علاقے کے تمام لوگوں کے لیے. یہاں قریب کوئی بڑا پارک نہیں ہے تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو پارک میں کنورٹ کر دیں. جو گاربیج کی آپ نے بات کی یہ ظاہر ہے ایشو بڑا ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ یہ جب سڑک آپ کی بنے گی, میں بھی اس پہ آتا ہوں جو کنیکشن کی آپ نے بات کی تھی, لیکن جب سڑک بنے گی تو پھر یہ گاربیج کے نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. ظاہر تھوڑا بہت تو رہے گا لیکن یہ کہ اس کی جو کلیکشن کا نظام ہے اس کو ذرا بہتر کر لیں گے. دیکھیں یہ جو کنیکشن ہے نا, ان کنیکشنز کی وجہ سے جو آپ نے خاص طور پہ بتایا کراس دا روڈ آپ لے کر گئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ سڑک ہماری سدھرتی نہیں ہے. ہم پچھلے 5 سالوں میں 2 مرتبہ سڑک بنا چکے ہیں اور بننے کے بعد یہ 2-3 مہینوں میں دوبارہ ویسی ہو جاتی ہے. تو ابھی جو ہم سڑک کو نہیں بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے ہم ان کنیکشنز کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے جو یہ تذکرہ ہو رہا تھا یہاں پر, اس پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ روڈ کے اس طرف ہیں ان کے کنیکشن کسی طرف ہو, وہ روڈ کو کراس نہ کریں. جب آپ کراس کرتے ہیں پلاسٹک کا پائپ لگاتے ہیں اور ہزاروں کنیکشن ہیں, وہ لائن ڈیمیج ہوتی ہیں, وہاں سے پانی نکلتا ہے, ہماری سڑک خراب ہو جاتی ہے اور اس کی تکلیف بھی ظاہر سب کو ہی ہوتی ہے اور بہت برا لگتا ہے. یہاں سے ہمارا گزر کے آتے ہیں تو بڑا برا لگتا ہے. تو ہم یہ جو روڈ کے بیچ میں کنیکشن ہی سارے کے سارے کنیکشن کاٹنا چاہتے ہیں اور جن لوگوں کے ہیں ان کو ان کے گھر تک پانی دینا چاہیے تاکہ وہ غیر ضروری طور پر دور بھی نہ آئیں اور سڑکوں کو بھی نہ خراب کریں. وہ کام ہم کر رہے ہیں اور یہ ان کو پتہ ہے, شفیق کو بھی پتہ ہے, اپنے کھوکر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ کسی طرح سے جلد از جلد کام ہو جائے تاکہ ہم آپ کی سڑک کو اچھی طرح سے بنا لیں. یہ سڑک بنے گی تو ہمارے پورے علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس میں یہ کچرا اور یہ گند سارا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کی بات آپ نے کی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا جو بدقسمتی سے کہ الیکٹرک نے نظام بنایا ہوا جو بہت غلط اور ظالمانہ ہے کہ وہ جن علاقوں میں ان کی ریکوری کم ہوتی ہے وہاں یہ لوڈ شیڈنگ بڑھا دیتے ہیں. اچھا اصولی طور پر یہ اس لیے غلط ہے کہ اسی علاقے میں جہاں 10 گھنٹے کی 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنا بل ٹائم پر دیتے ہیں, کھلا دیتے ہیں, لیکن وہ بھی اس مصیبت کا شکار رہتے ہیں کہ ان کو بھی لوڈ شیڈنگ برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ آپ کیا نہیں, ہمارے یہاں میرے گھر پہ بھی حال ہے. اچھا اس میں نے الیکٹرک کو کئی دفعہ کہا, بڑی سختی سے بھی بات ہوئی ان سے کہ آپ جو بجلی چوری کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جو بجلی کا بل نہیں بھرتا اس کی بجلی کاٹ دیں اور اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, تاکہ جو ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن بجلی چوری کرنے والے کے خلاف, بجلی کا بل نہ دینے والے کے خلاف آپ کچھ نہیں کرتے ہیں. اور یہ کس کو کہتے ہیں جو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے, یہ کسی زمانے میں فاٹا میں ہوتی تھی کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کرتا تھا تو اس کے پورے خاندان کے گھر توڑ دیتے تھے. تو یہ بڑا ظالمانہ اور غیر انسانی طریقہ تھا جو فاٹا میں تھا, جو وہاں ختم ہو گیا. اور یہ صرف اور صرف اس وقت کراچی میں کلیکٹیو کر رہی ہے کہ کلیکٹیو پنشمنٹ جو ہے لوگوں کو یہ دے رہے ہیں.
اس پر اب بات کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ اپنا نظام ٹھیک کریں تاکہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے اس کو پکڑیں اور باقی لوگوں کو جو ہے اس کی سزا کا وہ مستحق نہ ٹھہریں. جو آپ نے بات کی ہماری اس کی کہ بجلی نہ جائے، یہ آپ نہ کہتے تو میں ویسے ہی نوٹ کر کے آیا تھا، اور یہ بات ہم نے ان سے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آپ کے مذہبی دن ہوں گے، تہوار ہوں گے، وہ کوشش کریں گے کہ ان دنوں میں لوڈ شیڈنگ آپ کی زیرو ہو جائے اور یہاں پر بالکل بجلی نہ جائے. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی بات آپ نے کی، یہ میرا خیال ہے ایک میٹنگ عزیز ہو چکی ہے شاید پہلے اس طرح کی. یہ ٹاؤن میں ہی میٹنگ ہوئی تھی جس پہ تمام آپ کے جو پاسٹرز ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں ان کو بلایا تھا، پولیس کے لوگوں کو بلایا تھا، ٹاؤن کے لوگ بیٹھے تھے اور وہاں بیٹھ کے پورا ایک پلان کی بنایا، چاک آؤٹ کیا ہے کہ کس طرح کی سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ کرسمس کے موقع پر اور نیو ایئر کے جو ایونٹس ہوں گے اس کے موقع پر کیا جائے گا. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ نہ بھی کہتے تو ہم اس کو ضرور کرتے اور اس کو کوشش کریں گے کہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے. اس مرتبہ جو یہ لائٹنگ کا اور جس کا یہ ذکر کر رہے تھے، جو نظام بہتر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھا، ابھی یہ ٹاؤن کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہے اور ہماری یو سی بھی اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین یہاں سے جیتے ہوئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس قسم کے مسائل ہیں جو فوری طور پر اب کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ کوشش کریں گے کہ جو سڑکیں تھوڑی بہت خراب ہیں اس کو بھی ہم کرسمس کے سے پہلے گلیوں کو، سڑکوں کو بھی ٹھیک کریں. یہ تھے جو چیزیں آپ نے لکھی میں رکھی، باتیں کہیں تھی آپ نے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھی. میں یہ پہلے بتا دوں گیس کی بات. دیکھیں گیس کا مسئلہ اس وقت تو ہے وہ پورے ملک میں ہے. جتنی میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی ضرورت گیس کی ہمیں پورے ملک میں ہے اتنی گیس ہمارے یہاں دستیاب نہیں ہے اور پورے ملک میں کمی رہتی ہے گیس کی. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس کی لائنیں خراب ہیں اور ان لائنوں کی وجہ سے جو تھوڑی بہت گیس آنی چاہیے وہ بھی نہیں آ رہی. اس میں ہم نے کافی کام کیا ہے اور اعظم بستی میں یہ شاید آپ والا حصہ تھوڑا سا رہ گیا ہے. باقی تمام علاقوں میں گیس کی نئی لائنیں جو ہم کروا چکے ہیں اور یہاں پر بھی کام شروع ہونے والا ہے. تو یہ جیسے کام شروع ہوگا اس پورے علاقے میں، آپ کے پورے وارڈ میں، تمام گلیوں میں گیس کی نئی لائنیں آ جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میری گزارش ہے کہ جب گیس کی نئی جو لائنیں ڈل جائیں تو ہم نے جو گھروں میں وہ مشینیں لگائیں نا گیس کھینچنے والی، وہ نکال دیں. اس کی وجہ سے نہیں، سیریسلی بات ہے، اس کی وجہ سے یہ گیس کی لائنیں خراب ہوتی ہیں اور جو رونا ہم آج رو رہے ہیں نا، جب نئی لائنیں پڑیں گی 2 مہینے بعد پھر ہم وہیں کھڑے ہوں گے تو پھر دوبارہ وہی ہم کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس گیس نہیں آئی. تو جو چیز پورے اس نظام کو خراب کرتی ہے وہ یہ مشینیں ہیں جو گیس کو کھینچنے کے نام پہ ہم لگاتے ہیں. اس سے نقصان ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ اب سب متاثر ہوتے ہیں تو گیس پر کسی کو نہیں پہنچتا. تو یہ ایک اجتماعی ایشو ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں گیس کم مل جائے گی لیکن ملے گی ضرور کہ سب کو ملے گی. اگر یہ مشینیں نہیں لگائیں گے سب کو مل جائے گی جو تھوڑی بہت آتی ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. باقی آپ سے صرف گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ جو کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ انہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ کیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، بالکل ہو، لیکن میجورٹی آپ کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ نے ہمیشہ ہم پر مہربانی کی ہے. اس مرتبہ بھی مجھے توقع ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ ووٹ کریں گے اور ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر کام کرنے کی پوزیشن میں اس لیے ہیں کہ یہ جو یو سی ہے اعظم بستی کی، یہاں پہ چیئرمین بھی ہمارا ہے، وائس چیئرمین بھی ہمارا ہے، سارے کے سارے کونسلر بھی ہمارے پیپلز پارٹی کے ہیں. پھر اس کے بعد ٹاؤن ہے، ٹاؤن میں بھی چیئرمین ہمارا ہے، وائس چیئرمین ہمارا ہے اور کونسلرس کی اکثریت بھی ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد کراچی کا جو میئر ہے وہ ہمارا ہے. پھر اس کے بعد صوبہ سندھ کی جو حکومت تھی وہ ہماری تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری بنے گی. پھر اس کے بعد وفاقی حکومت ہے، اس میں بھی پیپلز پارٹی ہوگی. تو جو مختلف سطحوں کی حکومتیں ہیں وہاں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی آپ کے مسائل کو بہتر طور پر حل کرنے کی پوزیشن میں ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور آدمی آ جائے اور وہ کہے جی میں آپ کو ووٹ مجھے چاہیے. آپ جب اسے پوچھیں گے کام کیسے کرو گے تو پھر اس کے بعد جواب کوئی نہیں ہوگا. تو کام کرانا ہے، اگر ہے مسائل کو حل کروانا ہے تو پیپلز پارٹی آپ کا بہترین انتخاب ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ، ابھی یہاں کچھ دوستوں نے ذکر کیا کہ یہاں پر میرے جیتنے سے پہلے جس قسم کی غنڈہ گردی اور بدماشی ہوتی تھی ہم نے وہ غنڈہ گردی اور بدماشی ختم کی. آج بھی میں آپ کو دکھاؤں ایک تقریر ان صاحب نے کل فرمائی عرفان اللہ مروت نے، میں وہ تقریر آپ لوگ عورتوں کے سامنے چلا نہیں سکتا. مطلب یہ آپ اس تقریر کو سن کے اندازہ لگائیے کہ کیا آپ کسی غنڈے بدماش کو یا اسے جتوانا چاہتے ہیں یا کسی شریف آدمی کو جتوانا چاہتے ہیں جس سے آپ جا کے بات کریں، یا کسی ایسے لچے لفنگے کو جتوانا چاہتے ہیں کہ وہ جا کر گلی کوچے میں بدماشیاں کراتے ہیں اور لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک آدمی، اس کی عمر میرا خیال ہے 73-74 سال ہے،
اس عمر میں بھی کسی کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ گالم گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، تو کیا وہ آدمی اس لائق ہے کہ آپ اس کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کا نمائندہ جب اسمبلی میں جاتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ اگر کوئی لچا لفنگا جائے گا تو لوگ بھی کہیں گے یار ووٹ دینے والے بھی کون تھے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ نے کسی شریف آدمی کو اسمبلی میں بھیجنا ہے یا کسی چور کو، اچکے کو، بدماش کو، دادا گیر کو اسمبلی میں بھیجنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ ووٹ ڈالتے وقت اس چیز کو ضرور دیکھیں۔ یہ کام ہم سارے، میں نے آپ کو بتایا کہ کام کرنے میں بھی ہم بہتر ہیں، لیکن اگر کردار میں، شرافت میں بھی دیکھیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم شاید اس سے بہت بہتر ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ خاندان اس کا بڑا ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ بڑے خاندان میں بھی تو آدمی بہت چھوٹا ہے۔ ہم چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں، میرے والد صاحب چھوٹے خاندان کے لوگ ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں چھوٹے خاندان میں پیدا ہونے والے ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کوشش کرتا ہوں کہ اسی راستے میں کروں، شرافت کا راستہ ہو، لوگوں کے ساتھ چلیں جو میرے جیسے لوگ ہیں۔ میں کسی جنرل کا بیٹا نہیں، وہ جنرل کا بیٹا ہے، تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی جنرل کا بیٹا نہیں، سب میرے جیسے باپ کے بیٹے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ایسے آدمی کو ووٹ دیں، اپنے ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں تاکہ آپ اپنائیت محسوس کریں، اپنے ایسے آدمی سے بات کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جو ووٹ ہے اس کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا MNA کا امیدوار بھی یہاں سے آئے گا، MP کا امیدوار بھی یہاں سے آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ صرف MP نہیں جیتے گا، اس مرتبہ MNA بھی پیپلز پارٹی میں جیتے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔